بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفہیم اسلام جو تفہیم قرآن جو ان کی تفسیر ہے اس کے اندر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ صحیح بخاری کی حدیث کے اوپر کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں، جبکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث آتی ہے وہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہوتی ہے۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا جو ہے نا اس کے اوپر مطلب وہ ان کا حدیث کے معاملے میں اس حدیث کے معاملے میں کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کی حدیث کا جہاں تک تعلق رہا، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کتاب الاحادیث الانبیاء کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہی حدیث جو ہے وہ کتاب النکاح کے اندر بھی موجود ہے، اور یہی حدیث کتاب التوحید میں بھی موجود ہے، تقریباً 5 سے 6 مقامات پر جو ہے، اور کتاب ایمان و نذور کے اندر بھی انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ کئی مقامات پر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ میں اپنی 100 بیویاں، بعض روایت میں آتے ہیں 99 بیویاں، کہ ان کے پاس جاؤں گا اور جو ان سے اولاد ہوگی وہ سارے کے سارے کو جو ہے وہ مجاہد بناؤں گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ اور وہاں پر کوئی ایک صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہہ دیجئے، تو آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا ہوا کہ یہ گئے بیویوں کے پاس، تو پھر اللہ نے صرف ایک ہی کو بچہ دیا، اور وہی بچہ جو ہے وہ ادھورا تھا، پورا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ سورہ صاد میں اس کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ یقیناً ہم نے جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، اور ہم نے ان کی بادشاہت کے اندر جو ہے وہ ایک جسم کا گوشت کا لوتھڑا دیا، اور پھر انہوں نے رجوع کر لیا۔ وہ یہی آیت ہے قرآن مجید کی، اس آیت نے اشارہ کیا ہے اسی واقعے کی طرف جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کے حوالے سے، تو ہم ان کی خدمات دین کے جو ہے وہ معترف ہیں، ہم نے اعتراف کیا ہے، ہم معترف ہیں ان کی خدمات دین کے حوالے سے۔ آپ کی بہت بڑی کاوشیں ہیں اور آپ کی بہت بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں اور خدمات کو قبول کریں۔ لیکن جہاں تک علوم حدیث کا تعلق ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ جب بھی یا تو ان کا قلم جنبش کھا جاتا، یعنی یہ جب بھی جو ہے وہ حدیث کے اوپر کوئی بات لکھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو تفہیمات ہے، یہ جو ان کی جو تفہیمات ہے، باقاعدہ ان کی اس تفہیمات کے اندر انہوں نے سوالات کے کئی جوابات دیے ہیں، جیسے نہیں ہے تو ہمارے یہاں توضیح الاحکام ہوتے ہیں یا مقالات ہوتے ہیں، اس قسم کا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نا تفہیمات جو ہے وہ ان کی کافی ساری جمع ہوئی ہیں، جو ان سے سوالات خطوط کے ذریعے یا جس کے ذریعے سے سوالات کیے گئے تھے۔ تو تفہیمات کے اندر بھی انہوں نے بڑی عجیب باتیں کہی ہیں حدیث اور محدثین کے حوالے سے، کہیں یہ صحیح کہتے ہیں تو کہیں یہ جو ہے نا جناب یاری ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اپنے سارے کارخانے پر جو ہے نا، محنت کے کارخانے پر جو ہے وہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ ایک جگہ محدثین کو اتنا چڑھایا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ان کی تو خدمات ہی کچھ اور ہی ہیں، ان کی تو بات ہی، اور کہیں جناب علی یہ کہہ دیا کہ جناب علی تھے تو یہ انسان نہ صحت اور غلطیوں کے ہزارہ امکانات موجود ہیں، اس قسم کی باتیں۔ تو جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، انہوں نے یہ اپنی کتاب ہے ان کی تفہیم القرآن، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تفہیم القرآن۔ یہ تفہیم القرآن اس کی جو ہے جلد نمبر جو ہے وہ 4 ہے، 4 جلد ہے، اور صفحہ نمبر 337 کے اندر انہوں نے اس سلیمان علیہ السلام کی حدیث کے اوپر انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ لگتا ہے کہ کسی یہودیوں کی معاملات ہوں گے، یا انہوں نے کوئی ایسی بات ڈال دی ہوگی، یہ روات کا تصرف لگتا ہے، نبی علیہ السلام ایسی بات نہیں کہہ سکتے، یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے حکم کی بات نہیں ہو سکتی، یہ کسی اور کی بات ہوگی جس نے جو ہے نبی علیہ السلام کے ذمے لگا دیا ہے، ورنہ یہ بات نبی علیہ السلام کی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہوں کہ جناب علی ایک رات کے اندر سلیمان علیہ السلام اپنی 100 بیویوں کے پاس جائیں اور جناب علی ان سے تعلقات قائم کریں، اور پھر جو اولاد ہو، تو کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ایسا۔ پھر مثال دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں تفہیم القرآن کے اندر کہ اگر جاڑے کی رات بھی لے لی جائے، سردیوں کی رات بھی لے لی جائے، تو آپ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ 10 یا 11 گھنٹے کی سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں، تو اگر آدمی جو ہے جناب علی اس رات کے اندر اگر 15 منٹ 20 منٹ لگائے کسی ایک
عورت کے ساتھ اپنا تو اچھا خاصا ٹائم نکل جاتا ہے کہ رات پوری بھی نہیں پڑے گی. اس قسم کی باتیں انہوں نے قریب انہوں نے یہ اپنی کتاب کے اندر تفہیم القرآن کے اندر انہوں نے بات لکھی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں واقع میں انہوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حالانکہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اس کے حوالے سے پہلا نقطہ تو یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو اعتراض کیا رہا ہے کہ کسی حدیث میں 60 آ رہا ہے، کسی کی حدیث میں 70 آ رہا ہے، کسی حدیث میں 99 آ رہا ہے اور کسی حدیث میں 100 آ رہا ہے. تو یہاں قاعدہ اور قانون یہ رکھیں کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر کئی مقامات پر یہ قاعدہ دیا ہے کہ راوی حدیث جو ہوتا ہے نا، راوی حدیث کا کسی لفظ کے اندر اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ اختلاف جو ہے حدیث کی صحت پر اس اختلاف کی وجہ سے آنچ نہیں آتی. حدیث کی جو صحت اپنی جگہ پر لازم رہتی ہے، اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے. یہ راوی کا اختلاف ہے. اب اس میں وجوہات کیا ہے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتانا چاہتا ہوں. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے عزیزان گرامی کوئی ایسا جملہ کہا ہو کہ جو کثرت پر دلالت کرتا ہو. تو راوی نے کثرت کی دلالت کے اوپر کسی نے 70 کہہ دیا، کسی نے 60 کہہ دیا اور کسی نے 99 کہہ دیا اور کسی نے 100 کہہ دیا. بعض یہ بھی بات آتی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ نے یہ حدیث ایک حدیث جو ہے وہ کئی مواقع پر فرمایا ہو. کہیں آپ نے 60 کا جملہ بتایا ہو تو کہیں آپ نے 70 کا جملہ بتایا ہو، کہیں آپ نے 99 کا تو کہیں 100 کا. کیوں کہ یہ 60 70 99 100 کے مخالف اس لیے نہیں ہے کہ سارے اسی میں داخل ہیں. جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ فرمایا تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وعدہ لیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا. اور ایک آیت کے اندر قرآن مجید کی آیت ہے اس میں 30 راتوں کا ذکر ہے. تو کیوں اللہ پاک نے ایسی بات کہی؟ کہیں 30 کہہ رہا ہے کہیں 40 کہہ رہا ہے، تو یہ مخالف نہیں ہے کیونکہ 30 40 کے اندر داخل ہے. تو بالکل اسی طریقے سے 60 70 99 100 کے اندر داخل ہے. تو لہٰذا تعداد کا اگر بظاہر جو ہے کوئی اختلاف بھی نظر آ رہا ہے تو تب بھی اس اختلاف کی وجہ سے جو ہے وہ حدیث کی صحت پر کوئی آنچ نہیں آتی. اور دوسری بات یہ بھی علماء نے بتایا ہے کہ مثال کے طور پر ابن القیم رحمہ اللہ ہے، ابن القیم رحمہ اللہ، ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ ہے، اور اسی طرح سے دیگر جو ہے وہ شارحین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو کہ 60 جو ہے 60 جو ہے سلیمان علیہ السلام کی بیویاں ہوں اور باقی جو تعداد ہوگی وہ کنیزوں کی ہوگی. یہ کوئی بعید عقل بات نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جہاں تک تعلق ہے کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک رات جو کہ سردی کی رات بھی دیکھ لی جائے تو 10 یا 11 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اس میں کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 100 بیویوں کے پاس جائے اور تعلق قائم کرے، یا اگر 60 بیویوں کے پاس بھی جاتا ہے تب بھی اس کو ٹائم پورا نہیں ہوگا. تو یہ بات اصل میں ایسی ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی اگر کسی نبی کے موضع پر اگر اعتراض کرتا ہے تو وہ کیسے اس کی حیثیت رہ جاتی ہے. بالکل سمجھ لیں کہ یہ نبی کے موضع پر ایک جو ہے وہ اعتراض ہے. اس کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑی خصوصیات دی تھی کہ آپ ہواؤں کو جو ہے اپنے تابع کر لیا کرتے تھے. آپ منطق الطیر، آپ پرندوں کی بولیاں، منطق الطیر پرندوں کی بولیاں آپ جانتے تھے. اور اسی طریقے سے جو ہے آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی جس کو کتاب کا علم تھا، جب سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون بلقیس کا تخت لے گا، تو ایک نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں اس کا تخت لا دیتا ہوں. یہ خود مولانا مودودی صاحب نے جب یہ آیت کے نیچے جب انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی تو کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ بظاہر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے پلک جھپکنے میں ایک تخت لے آئے، 2-2.5 ہزار کلومیٹر دور کا سفر کرے اور پھر واپس بھی لے آئے، جبکہ وہاں پر پہرے دار بھی ہوں گے. لازمی سی بات ہے کہ کسی بادشاہ کا تخت ایسے تو نہیں ہوگا بغیر پہرے داروں کے، پہرے دار بھی ہوں گے، پھر بھی پلک جھپکنے میں وہ تخت لے آیا. تو کہ باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا پوری کمنٹس لکھی اپنی کہ یہ بعید عقل بات ہے. یہ آج ہم یہ ایسا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ قرآن کے اندر موجود ہے تو ہم مانتے ہیں. تو جب قرآن کے اندر ایسی بات موجود ہے کہ جو بظاہر عقل قبول نہیں کر رہی ہے اور آپ مان رہے ہو، آپ نے کوئی بھی اس کو اپنی عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا، بلکہ آپ نے کیا کہا کہ بھئی عقل کو جو ہے وہ قرآن کی آیت کے مطابق بنا دو، بس ٹھیک ہے یہ بات. تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی ہے تو آپ نے کیوں اپنی عقل کو بروئے کار لا کر استعمال کرنا شروع کر دیا اور حدیث کو عقل کے مطابق بنانے کی کوشش کر کے حدیث کو جو ہے رد کر دیا کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام کی ہے ہی نہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں آپ جس طرح آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ اپنی عقل کو اس کے مطابق بنایا اور آمنا و صدقنا کہا، حدیث کے بارے میں بھی یہی کرنا چاہیے. تو لہٰذا سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوا ہے تو بس ایسا ہوا ہے. اس کے اندر اب عقل کو مت لائیں بلکہ آمنا و صدقنا کہہ دیں کہ اگر جو کوئی بات ہمارے اللہ کے رسول نے کہی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو بس وہ بات ہم نے ماننی ہے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے ایسے معجزے ہوتے ہیں
انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کہ جو عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی عقل کو جو ہے حدیث کے مطابق، اللہ کی آیات اور قرآن و حدیث کے مطابق بناتے ہیں۔ تو یہاں بھی مولانا مودودی صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ قلم نہ اٹھاتے بلکہ یوں کہہ دیتے کہ آمنا وصدقنا، یہی سب سے بڑا ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی اور ہم اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔